اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس کے بعد وہ حضرات جنہوں نے اپنی زندگی کتاب و سنت کی روشنی میں گزاری، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں، وہ عالم برزخ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ان کی لغزشوں کو اپنے کرم کے ذریعے، اپنی مہربانی کے ذریعے معاف کر دے اور ان کی نیکیوں کو قبول فرما دے۔ اس کے بعد وہ حضرات جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے مہلت عطا فرمائی ہے، ایک موقع دیا ہے، ایک وقت دیا ہے اور اس موقع کے ذریعے سے اپنے حالات کو چینج کر سکتا ہے، اپنے لیے آخرت کو بہتر بنا سکتا ہے اللہ کی مہربانی سے، اللہ کی کتاب کے اوپر عمل کر کے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر زندگی گزار کر کے جو لوگ اس سلسلے میں اپنی جد و جہد جاری رکھے ہوئے ہیں، صبح و شام اس فکر میں رہتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین کو خوش کیا جائے اور اللہ کی رضامندی حاصل کی جائے، جو لوگ اس فکر میں رہتے ہیں، ہم ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات انہیں دنیا میں اور اس دنیا کے بعد جب وہ آخرت کے لیے سفر کر جائیں گے اور اپنی اپنے قبروں میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انہیں سرسبز و شاداب رکھے، اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے چند آیتیں تلاوت کی ہے جس کے اندر آپ کو یہ محسوس ہو گیا ہوگا کہ میں کیا کچھ بیان کرنے والا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک بالکل قریب میں ہے تو اس کا کچھ تذکرہ آئے گا، کیونکہ بالکل اب وقت بچا نہیں اور ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھنا انتہائی ضروری ہے کہ رمضان المبارک کے روزے کی اہمیت کیا ہے اور کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کتاب جس کتاب کو رب کائنات نے دستور العمل بنایا ہمارے اور آپ کے لیے، جس کتاب کو اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک میں نازل فرمایا اور جس کتاب کے تعلق سے رب کائنات نے فرمایا کہ یہ ہدایت ہے، رہنمائی اس کے اندر ہے، یہ کتاب تمہیں راستہ بتلاتی ہے، اس کتاب کے اوپر تم عمل کرو گے تو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے نوازے جاؤ گے۔ تو میں ان دونوں باتوں کا تذکرہ انشاءاللہ آج کے خطبے میں کرتا ہوں۔ پہلی بات آپ اس بات کو سمجھیں کہ قرآن جو ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہمارے اور آپ کے لیے ہے، پوری امت کے لیے ہے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے۔ ایسی کتاب جس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں آئے گی، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اور اس کی گارنٹی رب کائنات نے دی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے، نصیحت کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی بھی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، ذکر سے مراد صرف قرآن نہیں، پورا دین ہے، پورا اسلام ہے، قرآن و سنت ہے، قرآن و حدیث ہے، یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ لہذا کسی کو ذہن دماغ میں یہ بات نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے تو صرف قرآن مجید کے تعلق سے یہ بات کہی ہے اور حدیث رسول کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی، بلکہ اس بات کو ذہن کے اندر بٹھانے کی ضرورت ہے کہ ذکر جو ہے اس سے مراد کتاب و سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو رب نے فرمایا ہم نے نصیحت کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت ہمارے اوپر ہے، یہ کوئی اس کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ دین کی حفاظت اللہ ہی کرتا ہے، چاہے اس کی شکل جو بھی ہو، چاہے اس کا طریقہ جو بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس قرآن کے تعلق سے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا وہ مہینہ
مبارک مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا۔ یہ قرآن کیا ہے؟ ایک دستور العمل، راستہ بتانے والی کتاب۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ ان هذا القرآن، بے شک یہ قرآن تمہیں سب سے صحیح راستے کی جانب رہنمائی کرتا ہے۔ یہ کتاب تمہاری رہنمائی کرتا ہے، صحیح راستے کی طرف تمہیں لے جاتا ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے اور ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ ان کو بشارت دیتا ہے بڑی کامیابی کی، جنت کے اندر داخل ہونے کی جو کامیابی ہے، اس کامیابی کی ضمانت اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ وعدے کرتا ہے۔ اس قرآن کے اندر، اس قرآن کو نازل کرنے کا منشا ہمیں جاننا چاہیے، مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور۔ یہ ایسی کتاب ہے، کتاب انزلناہ الیک، ہم نے یہ ایسی کتاب ہے جو نازل کی ہے، جو ہم نے اتاری ہے، الیک آپ کے جانب۔ کس لیے؟ منشا کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ لتخرج الناس، تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں، لتخرج الناس من الظلمات الى النور، ظلمتوں سے، تاریکیوں سے، اندھیر پن سے آپ نکال کر کے روشنی میں لا کر کھڑے کرے، غلط اور باطل راستوں سے روک کر کے راہ حق کے جانب ان کو بلائیں۔ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، کتنی عظیم کتاب ہے، مگر اس عظیم کتاب کے ساتھ برادران اسلام ہم نے کیا کیا ہے، آپ نے کیا کیا ہے، اس بات کو بھی سامنے لانا ہے، اس بات کو سمجھنا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بہت ساری قوموں کو اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے سے بام عروج تک پہنچائے گا، کامیابیوں سے نوازے گا، کامیابی عطا فرمائے گا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، اس کتاب کے ذریعے سے بلندی عطا فرمائے گا، اس کتاب کے ذریعے سے عزت عطا فرمائے گا، اس کتاب کے ذریعے سے رسوائی سے بچائے گا۔ یرفع بہذا الکتاب، اس کتاب کے ذریعے سے، اس کتاب کا ذریعہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کتاب کو جو لوگ پڑھیں گے، اس کتاب کو جو لوگ سمجھیں گے، اس کتاب کو جو لوگ سینے سے لگائیں گے، اس کتاب کے ایک ایک حرف کو جاننے کی کوشش کریں گے، اور ایک ایک لفظ کو سمجھ کر کے، ایک ایک آیت کو جان کر کے اللہ سے اپنا رشتہ جوڑیں گے، اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے، ہم اس قوم کو، ہم ان لوگوں کو، اس جماعت کو، ان افراد کو ہم جو ہے کامیابیوں کی طرف اٹھائیں گے اور ان کو کامیابیوں سے نوازیں گے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، اس کتاب کے ذریعے سے بہت ساری قوموں کو اللہ تعالیٰ بلندیوں تک پہنچائے گا، اور بہت ساری قومیں وَيَدْعُ بِهِ آخَرِينَ، اور انہی میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے جو ہے تحت الثری تک پہنچا دے گا، سب سے نچلے طبقے میں ڈال دے گا، سب سے زیادہ ذلت کا معاملہ ہوگا، رسوائی ان کو دیکھنی پڑے گی، ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ جو ہے وہ دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ آج اگر ہم اپنے حالات پر غور کرتے ہیں، اپنے حالات پر غور کرتے ہیں، دنیا کے حالات کو جانتے ہیں، اور اگر گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں، تو یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو اپنے سینے سے نہیں لگایا، بلکہ الفاظ کے ذریعے، صرف زبان کے ذریعے، صرف یہ کہہ کر کے کہ یہ ہماری کتاب ہے، یہ اللہ نے ہمیں دی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ کتاب تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا
تاکہ انسانوں کے اندر جو ہے اس بات کا جو ہے خیال ہو سکے کہ دنیا میں آیا کیوں ہے، منشا کیا ہے، مقصد کیا ہے، کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ مگر اس کے اندر صحیح طریقے سے عمل نہ کرنے کی وجہ سے آج ہماری اور آپ کی زندگی اجیرن ہوتی جا رہی ہے اور ہم ذلت کے جانب بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے ذلت کا معاملہ کسی حد پر رکا ہوا نہیں ہے بلکہ یہ معاملہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اس پر جب ہم غور و فکر کرتے ہیں، اے لوگوں، اے ہمارے مسلمان بھائیوں، اللہ کی اس کتاب پر غور کرو اور اس کتاب کے ذریعے سے اپنے آپ کو ذلت سے روکو، اس کتاب کے ذریعے سے اپنے آپ کو رسوائی سے روکو، اس کتاب سے محبت کر کے اللہ تعالیٰ کی جو ہے اللہ کی مہربانی اور اللہ کا کرم حاصل کرو، اس کتاب کے ذریعے اللہ کی رضامندی حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہم میں سے ہر شخص کو اس کتاب سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور محبت کا تقاضا کیا ہے کہ اس کتاب کو پڑھا جائے، اس کتاب کو دیکھ جو ہے اپنے بچوں کو پڑھایا جائے، اپنے بچوں کو بتایا جائے، اس کے معنی اور مفاہیم سے جو ہے آگاہ کیا جائے، اس کے مطلب مطالب سے جو ہے ان کو جو اچھی طریقے سے جانکاری ان کو دی جائے، تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ ہم ایک زندہ قوم ہے اور جس کے اندر زندگی موجود ہے، جو اپنے حالات جو ہے اپنے مقصد سے جو واقف ہے، جو اپنے بارے میں جانتی ہے کہ دنیا کے اندر وہ کیوں کر آئی ہے، جو قوم اپنے بارے میں جانتی ہے قرآن کے ذریعے، اسلام کے ذریعے، اللہ کے فرمان کے ذریعے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس قوم کو کوئی جو ہے بے عزت نہیں کر سکتا، اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اسے کوئی رسوا نہیں کر سکتا، مگر ہماری رسوائی اس بات کی دلیل ہے، واضح دلیل ہے کہ ہم نے قرآن کے ساتھ وہ محبت نہیں کی اور اس کا حق ہم نے ادا نہیں کیا، جس کے وجہ سے آج ہمارے حالات کمزور سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں بتایا کہ تمہیں تجارت کیسے کرنی ہے، یہ بتایا کہ تمہیں معاشرے کو کس طریقے سے بنانا ہے، کس طریقے سے اصلاح کرنا ہے، کس طریقے سے انسانی زندگی کو جو ہے انسانیت پر لگانا ہے، کس طریقے سے جو ہے اللہ کی طرف موڑنا ہے، اللہ کی طرف بلانا ہے۔ یہ سارے مسائل اس کتاب کے ذریعے سے حل کیے جا سکتے ہیں، لیکن ہم نے اس کتاب کو یہ سمجھا کہ صرف اسے پڑھ کر کے جو ہے تبرک حاصل کر لیا جائے اور اس کتاب کو جو ہے اپنے بچوں کو پڑھا دیا جائے، چاہے معنی آتا ہو یا نہ آتا ہو، اس کے مفہوم کو ہم جانیں یا نہ جانیں، اس پر تو بالکل ہی ہمارا دھیان نہیں ہے۔ آج ہم نے جو نصاب تیار کر کے رکھا ہے، حقیقت تو یہ ہے اور میں یہ کہتا ہوں، کہتا رہوں گا، آج کا نصاب قرآن کے تعلق سے انتہائی کمزور ہے۔ اس کا وجہ یہ ہے، کیوں میں کہتا ہوں، اس کا وجہ یہ ہے کہ جس انسان کا تعلق، جس بندے کا تعلق، جس شخص کا تعلق تمام کے تمام 10 سال جو ہے یا اس سے بھی شاید ہوتے ہیں، لیکن قرآن کو پڑھتے رہتے ہیں، بچپنے سے پڑھتے ہیں، مگر جو ہے اس کتاب کے جو ہے معنی اور مفاہیم سے وہ دور رہتے ہیں، اس کو جو ہے پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس کے اندر کیا چیز بیان کیا گیا ہے۔ حفاظ کرام کی جو ہے تعداد بہت ہے، بہت سارے حافظ ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے حکم میں اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے، اللہ ان کو پر کرم کرے، اللہ ان کے ذہن و دماغ میں ڈالے کہ جب ہم نے ایک ایک آیت کو رٹ رٹ کر کے اور سینکڑوں بار اسے پڑھ کر کے ہم نے آیت کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ اے میرے حفاظ بھائیوں، جس کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنے کے لیے بھی اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا، بلکہ اس سے کم ٹائم میں آپ اسے جان سکتے تھے، اس کے معنی کو سمجھ سکتے تھے۔ لیکن آج بہت ساری جگہوں میں تو صرف مدارس کھلے حفظ کے لیے اور معنی پر کوئی دھیان نہیں، پھر ان کو معاشرے کے اندر چھوڑا جاتا ہے، پھر وہ امام بن جاتے ہیں اور پوری زندگی امامت میں جو ہے لگے رہتے ہیں۔ حافظ صاحب ہے مگر معنی اور مطلب سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں اس میں صرف حافظ قرآن۔ ایک صاحب سے میں نے پوچھا کہ حافظ صاحب آپ نے کتنے سال تراویح پڑھائے؟ اللہ رب العالمین کو گواہ کر کہتا ہوں، منبر پر ہوں، انہوں نے کہا کہ میں نے 40 سال تک جو ہے تراویح پڑھائی ہے، پورا قرآن لوگوں کو سنایا ہے،
میں نے کہا معنی اور مطالب جو ہے کیا جانتے ہیں؟ کہا افسوس کی بات ہے میں اس کا مطلب سے مجھے کوئی واقفیت نہیں، ہر سال آتا ہے اور میں اس قرآن کا جو ہے سناتا ہوں۔ میں نے کہا حافظ صاحب یہ کام آپ نے حفظ تو اچھا کیا تھا، اچھی بات تھی، مگر جو فرض تھا، جو واجب تھا، جو لازم تھا، اس پر آپ نے دھیان نہیں دیا۔ اب بھی تھوڑی زندگی شاید بچی بھی ہو، اللہ کے واسطے عالم کے سامنے بیٹھے اپنا ٹائم دیں، ایک ایک آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں تو جو ہے آپ کے لیے بہتر ہوگا، ورنہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، قیامت کے روز مار پڑے گی، قیامت کے روز مار پڑے گی، کیونکہ وقت رہتے ہوئے بھی دھیان نہیں دیا۔ اللہ نے اتنا آپ کو موقع دیا، یہ قرآن صرف یاد کرنے کے لیے نہیں تھا، یہ قرآن صرف تراویح کے لیے نہیں تھا، اس قرآن کو سمجھنے کی ضرورت تھی۔ ایک ایک آیت کے اندر ہمارے لیے ہدایت ہے، ایک ایک آیت کے اندر ہمارے لیے راستہ جو ہے رہنمائی ہے۔ آخر اس کتاب کو اس نوعیت سے کیوں آپ نے دیکھا، کیوں آپ نے اس پر جو ہے اپنا وقت صرف کیا؟ بہتر تھا کہ آپ اس کا معنی جانتے۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اس میں سبب بھی بتایا اس قرآن کی اہمیت اور قرآن کی جو ہے جو عظمت ہے اس کے معنی اس کو سمجھنے میں۔ ھدی للناس ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے، یہ کتاب راستہ بتاتی ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم اجرا کبیرا، یہ کتاب ہمیں صحیح راستہ بتلاتی ہے۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور جو ہے یہ کتاب حق اور باطل کو بھی واضح کرتی ہے۔ جب اس کتاب کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھیں گے، اس سے صحیح محبت نہیں کریں گے، اپنے سینوں میں نہیں بٹھائیں گے، اس کے مفاہیم کو نہیں سمجھیں گے تو حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ تو بہرحال جو ہے یہ شہر القرآن آ رہا ہے، رمضان المبارک کے مہینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شہر القرآن ہے، یعنی قرآن کا مہینہ ہے، یعنی جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور جس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دور کیا کرتے تھے، اور آخری عمر میں آخری سال میں آپ نے قرآن کو جو ہے ایک رمضان میں 2 بار دور جو ہے کیا، جبرائیل امین آئے آپ کو دور کرایا اور جو ہے اس کی اہمیت کو اور اجاگر کیا۔ تو میرے بھائیوں یہ شہر القرآن آ رہا ہے، قرآن مجید کو خوب پڑھیں، اس کے معنی مفہوم سے واقف ہوں، اپنا تعلق اللہ سے جوڑیں، اپنا تعلق اللہ سے جوڑ کر کے اس کی رضامندی کو حاصل کرے، اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس کتاب سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بڑے لوگ جن کو اب تک موقع نہیں ملا، جن کو اب تک جانکاری کا وقت نہیں جو ہے موقع نہیں مل سکا، یا موقع ملا مگر دھیان نہیں دیا گیا، آپ کے یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن کے معانی اور مفاہیم سے واقف ہیں، آپ ٹائم نکالیں، اس کے لیے قربانی پیش کریں، تھوڑا روزانہ ٹائم نکال کر کے امام کے سامنے بیٹھیں، روزانہ کسی عالم کے سامنے بیٹھیں، کسی جانکار کے سامنے بیٹھیں اور کچھ نہ کچھ آیات کا ترجمہ اور معنی مطلب سیکھیں۔ انشاءاللہ ایک ایسا وقت آئے گا جس دن پورا آپ اس عمل کو کر لیں گے اور 6666 آیتوں کا ترجمہ آپ کے دماغ میں آئے گا، پھر آپ کو احساس ہوگا ایک روشنی ہے، ایک نور ہے، اور جو ہے ایمانی طاقت آپ کی بڑھے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے، اس قرآن کی برکت سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے گا، ایمان کے اندر جذبہ پیدا ہوگا، ایمان کے اندر طاقت پیدا ہوگی۔ تو بہرحال قرآن سے محبت کرے، اور محبت کا تقاضا جو ہے پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہمیں ایک بات کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر جو ہے رمضان المبارک کا مہینے کا جو ہے روزہ فرض کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، کتب علیکم الصیام،
फुरिद अलैकुम सियाम, यानी रमजान मुबारक के महीने में जो है तुम्हारे लिए रोजा फर्ज कर दिया है। कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, जिस तरीके से पहली उम्मतों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोजे को फर्ज किया, उसकी मुख्तलिफ शक्लें थी और अलग अलग तरीके उनके थे। उनके दिन की तादाद क्या है वो अल्लाह के इल्म में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सारी बातें हमें नहीं बताई है, लेकिन कुरान ये इस बात को वादे कर रहा है कि पहली उम्मतों पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है रोजे को फर्ज किया था। इसी से इसकी अहमियत का जो है पता चलता है और इसकी जो है और इसके अंदर जो बरकतें हैं, इसमें जो रहमतें हैं, इससे मालूम होता है। इसीलिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान मुबारक के महीने में आपकी हालत बिल्कुल अलग हो जाया करती थी। कुरान के पढ़ने के ताल्लुक से, गरीबों की मदद करने के ताल्लुक से, मोहताजों की मदद करने के ताल्लुक से, कुरान को जो है बार बार उसको जो है दोहराने के ताल्लुक से और बहुत सारे मामलात में, नेकी के मामलात में आपकी हालत और ज्यादा तेज हो जाया करती थी। तो बहरहाल जो है ये कुरान करीम के ताल्लुक से जो है इस बात को अच्छी तरह से समझें कि रमजान मुबारक में हम कुरान को ज्यादा पढ़ें, ये पैगाम है, उसको समझने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फमन शहिद मिनकुम अश-शहरा फलयसुम हो, जो शख्स रमजान मुबारक के महीने को पाले बस उसी आदमी के ऊपर फर्ज है, उसी आदमी पर फर्ज है। आप जरा गौर करो, आप इस बात का ध्यान दो, रमजान मुबारक आने वाला है। इससे पहला वाला जो रमजान जो गुजर चुका, जो हम रमजान मुबारक महीने के रोजे रख चुके, उसमें कितने लोग होंगे जो हमारे साथ रोजा रखे होंगे, कितने लोग होंगे जो हमारे साथ रोजा रखे होंगे। लेकिन आज की तारीख में अब जो है जो लोग आने वाले हैं, जो रोजा आने वाला है, वो रोजा वो लोग नहीं रख सकेंगे क्योंकि वो दुनिया से गुजर गए। अब उनका टाइम खत्म हो गया, अब वो जो है अब उनके लिए मौका नहीं है। मेरे भाइयों, इसी से आप अंदाजा लगाओ कि अल्लाह ताला ने आपके लिए कितना अच्छा मौका अता फरमाया है। और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें रमजान मुबारक हम तक पहुंचा दे ताकि उसकी बरकतों का हासिल कर सके, उसकी रहमतों को हासिल कर सके। बहुत सारे लोग होंगे जो 29वीं तारीख यानी 30वीं तारीख से पहले, रमजान मुबारक से पहले दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, वो अल्लाह के इल्म में है। लेकिन जो लोग इरादा कर लिए होंगे, जो अज़्म कर लिए होंगे, अल्लाह से दुआएं मांग रहे होंगे कि अल्लाह रमजान मुबारक के महीने को हमें तो मिला दे, अल्लाह उसको इसका इंशाअल्लाह अजर अता फरमाएगा। और जो लोग दुनिया से जा चुके हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं कि परवरदिगार, जिन्होंने रोजा रखा था, जिन्होंने इफ्तारी कराया था, जिन्होंने जो है गरीबों की मदद की थी, जिन लोगों ने जो है उन लोगों की जो बेवाओं की मदद की थी, जो मोहताज थे उनको देखा, उन पर खर्च किया, आज वो नहीं है। परवरदिगार उन्हें उनकी कब्र की अजाब से महफूज फरमा दे। परवरदिगार उनके दर्जे को बुलंद फरमा। ए अल्लाह, उनके रोजे और उनके क़याम को कबूल फरमा ले। हमें याद आता है हमारी इसी जमात में, हमारे अपनी जमात में कितने लोग ऐसे हैं जो गुजर चुके हैं, जो जा चुके हैं, अब जो है रमजान मुबारक में मौजूद नहीं रहेंगे। बहरहाल कहने का मतलब सिर्फ हमें एहसास दिलाना चाहता हूँ कि पहले से आदमी को आज़म कर लेना चाहिए कि इंशाअल्लाह रमजान मुबारक आते ही हमें रोजा पूरा रखना है। और फमन कान मिनकुम मरीदन अव अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, जो लोग बीमार या सफर में होंगे, अल्लाह ताला ने उनके लिए ये बात बता दी कि तुम दूसरे दिनों में रोजा रखो, दूसरे दिनों में तुम रोजा रख सकते हो। बहरहाल जो रोजा तुम्हें रखना ही है, ये माफ नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने बगैर किसी उज़्र के अगर कोई शख्स एक रोजा भी तर्क करेगा तो अल्लाह ताला उसे जो है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको कभी जो है चाहे जितना बाद में रोजा रखता चला जाए, क्योंकि उज़्र शरई के बगैर उसने रोजा को छोड़ा है। बहुत सारे लोग मन से ऐसे ही छोड़ देते हैं कि टहलने जाएंगे, घूमने जाएंगे, फलां जगह जाएंगे, कुछ मेहमान आएंगे, इस किस्म की भी बातें सुनने को मिलती है कि लोग जो है इसके वजह से भी रोजा छोड़ देते हैं। तो इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बगैर उज़्र के अगर कोई शख्स रोजा को तर्क करेगा तो वो चाहे जितना रोजा रख ले, अल्लाह ताला उसको जो है वो अजर नहीं देगा, चाहे पूरी जिंदगी रोजा रखता चला जाए। तो बहरहाल ये बात हमें जान लेनी चाहिए और जो है इंशाअल्लाह फिर अभी भी मौका है रमजान मुबारक की अहमियत और रोजे की अहमियत को बयान करने के लिए। इंशाअल्लाह ये मौका रहेगा। आज चूंकि जो है बिल्कुल करीब था, इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत जो है इसमें रोशनी डाल दी जाए। अल्लाह ताला से हम ये दुआ करते हैं कि रब्बे करीम हम सबको किताब और सुन्नत पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए।
اللہ رب العالمین ہمارے دل کے اندر جو ہے ایمان پیدا فرما دے. اے اللہ وہ ایمان جس ایمان کے ذریعے سے ہم جہنم سے بچ سکے، جس ایمان کے ذریعے سے تو ہمیں جہنم سے بچا لے، اور جس ایمان کے ذریعے سے تو ہمیں جنت میں داخلہ فرما دے. اے اللہ وہ ایمان عطا فرما. اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.